اور ان کو نبی کا نام بھی ملا ہے، یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے۔ اور یہاں پہ آپ خود ہی تضاد وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ مطلب میں نے بھی بتایا تھا اور آپ بھی وہی بتا رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا کہ میں یہ ایک مخصوص بتایا کہ وہ سلسلہ جاری ہے نبیوں کا، امتی ہاں نبیوں کا۔ لیکن مرزا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اس امت میں صرف ایک میں ہی مخصوص ہوں جس کو نبی کہہ سکتے ہیں، باقی کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ اس امت میں بہت سے ایسے امتی ہوئے ہیں جن کو نبی کا نام ملا ہے۔ اب یہ دو باتیں ہو گئی ہیں نا، ایک تو نہیں ہے۔ اب اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ نبی کی اصطلاح جو ہے نا، نبی کا نام جو ہے یہ صرف مستقل نبی کے لیے بولا جا سکتا ہے، باقی کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 7واں ہزار سال ہے یہ آخری ہے اور میں اس کا آخری مرسل ہوں، اور میں نے مرسلین کی تعداد کا تعین کر دیا ہے، یعنی کہ میں آخری نمبر میں میرا ہی ہے، اب میرے بعد مرسل کوئی آ ایسا نہیں نہیں سکتا۔ ہے، آپ بار بار اس کو کریں، وہ تحریر پیش کریں، اس میں ایسا نہیں لکھا ہوا، یہ آپ کی اپنی سمجھ۔ اچھا میں آپ کو عدد کے تعین والی تحریر یہاں پہ لگا دیتا ہوں، پوری اسکرین پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اچھا ایک منٹ مجھے بات تو پوری کر لینے دیں، میں وہ بھی لگا دیتا ہوں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پھر مرزا صاحب نے ہاں اچھا میں صرف نا 30 سیکنڈ بات کروں گا۔ اچھا دوسری پھر مرزا صاحب نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو میں نے آپ کو وہ ہیڈنگ بھی پڑھ کے سنائی تھی کہ امت محمدیہ میں نبی کیوں نہ آئے، اس کے اندر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر نبوت کا سلسلہ یا نبی اس امت میں زیادہ ہوتے، ایک سے زیادہ، تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثر شان ہوتی۔ جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ موسوی سلسلے میں جو نبی زیادہ آئے ہیں تو اس میں ان کی کوئی عظمت نہیں ہے، کیونکہ نبیوں کا بہت زیادہ تعداد وہاں پہ آئی ہے تو ان کی کوئی عظمت نہیں ہے۔ عظمت یہی تھی کہ اس امت میں ایک ہی نبی آتا اور وہ میں ہوں۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں زیادہ نبی ہوتے تو کثر شان ہوتی، تو یہاں پہ تو مجددین والا سلسلہ نبوت جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ختم ہو گیا۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ مجددین نبوت ہے، اس کو نبوت کا سلسلہ کہا جائے تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثر شان ہے، تو یہ تو کسی طرح پوسیبل نہیں ہے۔ اب مرزا صاحب کی اپنی ہی باتوں میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں بھائی مرزا صاحب نے اردو میں لکھا ہوا ہے نا، میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، تو آپ کو نہیں سمجھ آئی تو میں کیا کروں؟ تو میں نے بھی پڑھ کے سنایا، میں نے کون سا نہیں تو نہیں، جو آپ سمجھ بیان کر رہے ہیں وہ غلط ہے، پڑھ کے تو آپ سنا رہے ہیں لیکن جو تفہیم آپ کی ہوئی ہے وہ غلط ہے، یہ ہے اصل بات۔ یعنی کہ اب اردو کی میننگ جو ہے وہ فارسی میں کرنی پڑے گی۔ عربیوں کو قرآن سمجھ آتا ہے بھی اللہ کی طرف سے علم دینے سے آتا ہے، عربی پڑھنے سے قرآن نہیں آ جاتا۔ اچھا اب چلے میں چھوٹا سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ اچھا میں چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ جو مجددین والا جو سلسلہ جس کو آپ نبوت کہتے ہیں چوہان صاحب، مرزا صاحب کا اس سلسلے سے یا ان مجددین سے کوئی الگ کوئی مخصوص کوئی دعویٰ ہے یا بالکل وہی مجدد ہے مرزا صاحب جس طرح پہلے مجددین کی یعنی کہ ویلیو، ان کا رتبہ، ان کا درجہ ویسا ہی مرزا صاحب کا ہے یا کوئی تفریق آپ کرتے ہیں؟ جی لیکن یہ حالانکہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ مرزا صاحب نے کیا نہیں، بس ہاں نہ میں کر دینا، ہاں نہ میں کر دیں۔ نہیں تو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ مجددین میں جیسے انبیاء میں افضلیت ہوتی ہے اسی طرح مجددین میں بھی ہے، اور یہی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا ٹھیک ہے، وہ خاتم الخلفاء والی جو ہے وہ، اور حضرت مرزا صاحب کی مطلب خاتم الخلفاء کہا گیا نا تو وہ ان کا الگ ہو گیا۔ ٹھیک، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مکالمہ مخاطبہ الہی ہو گیا، اور وہ مجھے ملی ہے وہ بھی کسی کو نہیں ملی، دو چیزیں ہو گئی نا۔ ہاں اور وہ اس امت میں ایک ہی ہونا تھا۔ ہاں ظاہر ہے ٹاپ سے ایک ہی ہوتا ہے، خاتم النبیین جیسے ایک ہی نبی ہے، سارے تو نہیں ہوتے۔ ہاں یعنی کہ جس طرح کے مجدد مرزا صاحب ہیں اس طرح کا مجدد نہ پہلے کبھی آیا اور نہ کبھی آئے گا قیامت تک۔ جی یہ بات صحیح ہے؟ بے شک بے شک۔ ہاں تو بات کلیئر ہو گئی نا۔ مرزا صاحب کا جو بھی دعویٰ ہے، اب مجدد کا دعویٰ ہے، ذلی بروزی کا دعویٰ ہے یا جو بھی دعویٰ ہے، مرزا صاحب کے اس کے واحد اکلوتے اور آخری ہیں، یہ تو کلیئر ہو گیا۔ ہاں بالکل، آئے ان جیسا کامل شخص کبھی نہیں آئے گا امت محمدیہ، شکر نہ پہلے آیا۔ یہ جملہ جب آپ بولتے ہیں نا کچھ عجیب سا ہوتا ہے، ان جیسا کامل شخص کوئی نہیں آئے گا امت محمدیہ میں، اس میں کون کون شامل ہیں؟ امت محمدیہ میں کون شامل ہے؟ مطلب اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہے؟ نہیں، امت محمدیہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا۔ اچھا حالا جی یہ اب بات میں آپ کو امت ان کی ہے، ان میں جو سب سے کامل شخص ہے وہ مرزا صاحب ہے۔ میں آپ کو اب کلیئر بتا دوں، یہ جو چوہان صاحب نے بات کی ہے نا، یہاں پہ یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ آپ مجدد کا لے لیں، مرزا صاحب کا دعویٰ آپ نبی کا لے لیں،
مرزا صاحب کا دعویٰ ذلی بروزی کا لے لیں یا محدثیت کا لے لیں، کوئی بھی دعویٰ لے لیں، مرزا صاحب اس امت میں اس کے واحد اور اکلوتے ہی وارث ہیں، اور آپ سے پہلے بھی کوئی ایسا نہیں آیا اور آپ کے بعد بھی کوئی ایسا دعوے دار نہیں ہوگا جو دعوے مرزا صاحب کے ہیں نا، یہ دعویٰ چاہے وہ نبی کا ہے، محدث کا یا مجدد کا، جو بھی ہے، اس کے مرزا صاحب آخری ہے، پہلے اور آخری. یعنی آپ ایسے کہہ رہے ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا روحانی مقام مرزا صاحب کا ہے، ایسا روحانی مقام نہ امت میں مرزا صاحب سے پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا. شکر الحمدللہ. یعنی کہ یہ تو چلے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہے اس میں. شروع سے یہ کہہ رہے ہیں خاتم الخلفاء ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے بھائی، دو نہیں ہوتا. یہ انہوں نے کہی ہے، میرے طارق بھائی نے شروع میں بات کہی تھی. ہاں جی. اچھا ایک منٹ، ہاں جی آپ بات کریں، آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں کریں آپ. جی میں زاہد بھائی جی فری ہیں. زاہد بھائی دیکھیں، مجھے پتا ہے کہ ایز اے آؤٹ سائڈر جو آپ نے کتاب پڑھی ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں اوور آل مرزا صاحب کا نبی کا دعویٰ ہے یا نبی کا دعویٰ نہیں ہے؟ کیونکہ آپ لوگ بھی تو پڑھتے ہیں نا تبلیغ کے لیے. نہیں، اس کے اندر تو کچھ پیج کے اندر جا کے انہوں نے مانا ہوا ہے اور دوسرے پہ جا کے انکار بھی کیا ہوا ہے. بعد میں جا کے بول دیا کہ میں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ جو آپ اس طرح کریں، ان کی کوئی وہ تحریر جس میں آپ سمجھتے کہ انہوں نے مانا ہے وہ تحریر پیش کر دیں، اور جس میں انہوں نے انکار کیا وہ پیش کر دیں، پتہ چل جائے گا جو آپ کے خیال میں ہے. سوری زاہد بھائی کیا کہا؟ میں نے کہا میں کھول لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. کون سی تحریر ہے؟ یعنی کہ زاہد بھائی کا جو ہے ووٹ نبی کے دعوے کی طرف نہیں، وہ دونوں کی طرف ہے آپ کا؟ دونوں کی طرف. ہاں جی ٹھیک ہے. اور راجہ جاوید صاحب؟ ہاں ٹھیک ہے. آپ یہ میں دو تین کا میں سمجھتا ہوں جی کہ جو میری تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو جو ذلی بروزی والا کنسیپٹ دیا ہے یہ اسلام کے بالکل مخالف ہے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اسلام کے اندر. اسی لیے ہم مرزا صاحب دعویٰ کو کیا سمجھتے ہیں ان کا؟ سچا نہیں مانتے اپنے دعووں میں. وہ تو بات ٹھیک ہے، آپ ظاہر آپ نہیں مانتے تبھی آپ احمدی نہیں ہیں، لیکن آپ نے وہ کتاب وہ پمفلٹ پڑھا ہے نا یہ غلطی کا ازالہ؟ وہ مصروف ہے میرا خیال، وہ اچھا اچھا اچھا. انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ان کے پیچھے شور ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. نہیں پھر یہ سوال آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہوگا. نہیں، میری جو تحقیق ہے وہ ساری ہے ہی مرزا ناصر صاحب کی زبانی جو باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں یا بتائی ہوئی ہیں، تو اس لیے وہ صاف ثابت ہوا ہے کہ مرزا صاحب کے جتنے بھی دعویات تھے وہ سرین غلط اور جھوٹے تھے. تو پھر تو آپ کا پورا وہ ہوگا نا ایک. یہ راجہ صاحب کا اپنا ہی معیار ہے، وہ مرزا ناصر صاحب کے حوالے سے وہ مرزا صاحب کی تحریر سمجھنا چاہتے ہیں. اچھا مرزا صاحب نے دیکھے نا یہ چھوٹا سا ایک بات. سر چوہان صاحب میں نہیں سمجھتا آپ نے مرزا ناصر سے زیادہ پڑھا ہوا ہے مرزا صاحب کو. ٹھیک ہے. نہیں وہ پھر الگ الگ ماننے والے بھی ہیں نا. جی اویس. جی جی بیٹا السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے تو یہ پمفلٹ پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے نا؟ ایسا ہی ہے. اچھا میں دیکھیں میں اس پہ کیا روشنی ڈالو، ٹارچ لاؤ. ہاں میں اس پہ ریمارکس دیتا ہوں آپ کو. وہ میں ڈراپ ہو گیا تھا انٹرنیٹ کی وجہ سے. مرزا صاحب نے نبوت کو دو کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ایک کیٹیگری وہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں حقیقی، مستقل، اور جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے. تو اس طرح کی جو نبوت ہے وہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں ویسا نبی نہیں ہوں. تو اس طرح مطلب ہے کہ اس نبی کا دعوے کا انکار کیا انہوں نے، نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے ایک نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، لیکن وہ جو دعویٰ کیا ہے وہ کیٹیگری الگ ہے، وہ غیر حقیقی ہے، غیر تشریحی ہے. اچھا اب غیر حقیقی، غیر تشریحی یہ اصطلاح کہاں سے ہے؟ تو اسی کتاب کے اندر انہوں نے جو غیر حقیقی، غیر تشریحی نبی جس کو کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود ہے. یہ میرے ورڈ جو ہیں میں اس لیے احتیاط جو وہ یوز کر رہا ہوں جو انہوں نے یوز کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ انہی کا ہی وجود ہے، اور وہ اب وہ جو ان کا وجود ہے
اس وجود کے پاس غیر تشریحی اور غیر حقیقی نبوت ہے. اب وہ جو وجود ہے وہ 1000 بھی آ سکتا ہے. تو بیسیکلی ان کا یہ دعویٰ ہے. اب ان کا جو دعویٰ نبوت سے ڈکلائن ہے جو انہوں نے انکار کیا ہے وہ انہوں نے تشریحی اور مستقل نبی جو ہے اس سے انکار ہے, اور جو نبوت کا دعویٰ ہے وہ ان کا ایز غیر حقیقی اور غیر تشریحی دونوں. آئی مسٹ سے کہ لائک میں نے دوبارہ بار بار پڑھا ہے وہ پمفلٹ. شروع میں مجھے لگتا تھا جو زاہد بھائی نے کہا ہے نا کہ ایک دفعہ کہیں پر انکار کہیں پہ اقرار نہیں سمجھ آ رہی تھی, لیکن جو ابھی آپ نے سمری بتائی ہے آئی ایگری وتھ یو 100%. تو ویری گڈ, اور جسٹس کیا آپ نے آئی مسٹ سے. نیچے بیٹھے ہوئے احمدی بھائی اگر وہ اپنے آ کے بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جو اویس نے دیا ہے ایک غلطی کا ازالہ اس کو بڑا اچھی طرح سمرائز کیا ہے. میں بات کروں گا صفیہ سسٹر, میں تھوڑا سا کہوں گا کہ یہی ایک غلطی کا ازالہ میں جی حضرت صاحب نے جو وضاحت کی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے پکارا جائے. نام کہہ رہے ہیں, عہدہ نہیں کہہ رہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. مقام نہیں کہہ رہے, نام کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی اس نام کو محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے. اس جملے کا بھی مطلب آپ کو پتا ہوگا کہ اظہار غیب جو ہوتا ہے عربی زبان میں وہ یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ محدث کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا جس سے اظہار غیب ہو, لہذا میرے ساتھ اظہار غیب ہوتا ہے, لہذا میں اس وجہ سے اس لفظ کا استعمال کرتا ہوں. مگر نبوت کے معنی اظہار امر غیب ہے, اور نبی ایک لفظ ہے جو عربی اور عبرانی میں مشترک ہے, یعنی عبرانی میں اس لفظ کو نابی کہتے ہیں, اور یہ لفظ نابا سے مشتق ہے جس کے معنی یہ ہے کہ خدا سے خبر پا کر پیشین گوئی کرنا, اور نبی کے لیے اشارہ ہونا شرط نہیں ہے, یہ صرف محبت ہے. یہ محبت نہ سمجھیے گا, یہ دوسرا لفظ ہے جس کے ذریعہ امور غیبیہ کھلتے ہیں. پس میں جب کہ اس مدت تک 150 پیشن گوئی کے قریب خدا کی طرف سے بچش میں خود دیکھ چکا ہوں صاف طور پر پوری ہو گئی ہیں, تو میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں انکار کر سکتا ہوں نام سے, اور جب کہ خود خدا تعالیٰ نے میرے یہ نام رکھے ہیں تو میں کیوں کر رد کروں یا کیوں کر اس کے سوا دوسرے سے ڈروں. اب اگلا لفظ دیکھیں, قسم کھا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اب اگلا جملہ, مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے, اس پر افترا کرنا لانتیوں کا کام ہے, اس نے مجھے مسیح موعود بنا کر بھیجا ہے. بات ختم ہو گئی. اور اگر اس کے اینڈ میں آپ چلے جائیں, بالکل اینڈ میں اس ایک غلطی کا ازالہ میں, تو آپ دیکھیں کہ ان کے آخری الفاظ جو ہیں وہ انہی باتوں پہ مہر لگا رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی میرا نفس اسی بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اور رسول رکھا, مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان میں نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اسی لحاظ سے میرا نام احمد اور محمد ہوا. پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی. ایک چیز گئی نہیں تو وہ کیسے ہوگا؟ محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی. اللہ وسلام خاکسار مرزا غلام احمد. دیٹس اٹ. ایک منٹ, یہ جو آپ نے آخری جملہ پڑھا ہے کہ محمد کی چیز محمد کے پاس گئی رہی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی, مطلب وہ اپنے آپ کو نہیں اس میں کہہ رہے کہ میں ذلی ہوں. ان کا لفظ سنیں نا, میرا نفس درمیان میں نہیں ہے, یعنی میں ہوں ہی نہیں اس چیز کے اندر. جب ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں اس چیز میں ہی نہیں ہوں, اس نے کوئی وضاحت نہیں کی کہ میں ہاں اس طرح سے تھوڑا سا اس میں موجود ہوں. وہ کہہ رہے ہیں میرا نفس بیچ میں سے نکل گیا, ختم. محمد کی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہ گئی اور کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی, نہ نبوت اور نہ رسالت. اچھا, اس میں خالہ جی میں ایک بات بتاؤں. جی. اچھا, اس میں نا آپ خطبہ الہامیہ پڑھیں. خطبہ الہامیہ میں مرزا صاحب نے اپنی دوسری بعثت جو بتائی ہے نا, وہاں پہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وجود ہو گئے, اور جس نے مجھ میں اور محمد میں فرق کیا اس نے مجھے پہچانا نہیں.
وہاں پہ وجود کی بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مرزا صاحب کا ایک ہی وجود ہے. اچھا اب اس تحریر کو اگر یہاں پہ الہامیہ کا خطبہ الہامیہ، اب پیج نمبر مجھے یاد نہیں ہے، چلیں بعد آپ میں دیکھ لیں. اچھا چیک کر لیتے ہیں. وہ خطبہ الہامیہ بڑا مشہور ہے، آپ دیکھ لیں وہ کہاں پہ ہے، یہ حفیظ صاحب کو بھی پتا ہوگا. اچھا اب اسی تحریر کو، یہ غلطی کا ازالہ کو لے لینا. یہاں پہ مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میرا نفس بیچ میں نہیں رہا. اب نفس اور جسم یعنی کہ وجود، یہ دو چیزیں ہیں. اب اگر نفس نہ رہے بیچ میں تو باقی کیا بچا؟ نہیں آخر میں وہ فرما رہے کہہ رہے ہیں ایک کہ منٹ طارق صاحب، ایک کسی منٹ، دوسرے پاس چیز گئی نہیں ہے، کسی دوسرے کے ایک پاس منٹ، چیز وہی گئی کہہ رہا نہیں ہوں نا ہے، کہ گئی دوسری نہیں چیز بھائی دوسرے کے پاس نہیں گئی، وہی میں یہاں پہ کلیئر کرنے لگا ہوں کہ نفس بیچ میں نہیں رہا، باقی پیچھے کیا بچا؟ وجود بچا. اب محمد کی چیز محمد کے پاس رہی. کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ کیونکہ نفس تو بیچ میں ہے ہی نہیں، پیچھے وجود ہے. وجود کس کا ہے؟ کی بھی وضاحت انہوں نے کر دی ہے کہ نبوت اور رسالت. اس کی وضاحت کی ہے مرزا صاحب نے. وجود کو مرزا صاحب نے روحانی وجود کر دیا، ان کو پارٹیکل والا وجود نہیں کہا انہوں نے. اس کی وضاحت کی ہے مرزا صاحب نے. نہیں میر صاحب اب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نفس کو تو رسالت نہیں ملی، وجود کو مل گئی. بھائی خطبہ الہامیہ میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں بات کہ یہاں میرا پہ اور ہو رہی محمد کا ہے ایک وجود غلطی ایک ہی کا ہو گیا. ازالہ کی. بات یہاں پہ ہو رہی ہے ایک غلطی کا ازالہ کی. وہ خطبہ بھائی الہامیہ تو جو ہے پچھلی باتوں کو پھر آگ لگانی ہے. نہیں پھر میں بھی پچھلی باتیں بہت کھول لوں گا، اس سے بہت چیزیں ہاں غلط تو ثابت پچھلی ہو جائیں باتیں گی. آپ نکالیں نا، میں تو بیٹھا ہوں آپ کو پچھلی باتیں آپ لے کے آئے. میں کو مرزا بشیر صاحب تھوڑی ہوں جو کہوں گا کہ 1901 سے پہلے کی تحریریں میر منسوخ ہو بھائی گئی اتنے ہیں. اچھے سے بات ہو رہی ہے، آرام سے ہو رہی ہے، آرام سے. میر صاحب پانی پیئے، پانی. چلیں ایک منٹ عویس وہ بھائی. جو حوالہ انہوں نے پڑھا ہے نا، میر صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں نا پچھلی باتیں، تو حضرت صاحب کو اس میں آپ یہی ثابت کر رہے ہیں نا کہ وہ نبی ہیں. تو آپ مجھے لا کے دکھا دیں حضرت صاحب اپنی زندگی میں اور اپنے مرتے دم تک کسی بھی شخص سے حضرت صاحب نے اپنے بطور نبی ہونے کے کسی بھی رنگ میں بیعت لی ہے. چلے آئیں پھر بیعت پچھلی تو نہیں بات. لی. ہاں وہ آ گئے ہیں، یہ چوہان صاحب آ گئے ہیں. ابھی کسی نہیں آپ سے بات ہو رہی ہے. چوہان صاحب سے بھی کر لیں گے. میں آپ آپ سے کو میں نے صرف یہ بات میں بتا آپ کو دوں. ایک منٹ طارق صاحب، ایک منٹ طارق صاحب، میری ایک بات منٹ سنیں، مجھے دے میں دیں. صرف کریکشن کرنا چاہتا ہوں. طارق صاحب ایک منٹ منو دے دیو، خدا را واسطہ تسی ہر والی میری گل چ آ کے بول پندے ہو. بولو جی. میں نے میر صاحب کو منع کیا تھا، میر صاحب پیچھے مت جائیں، یہ خطبات اعلامیہ اور فلانا اس پہ مت جائیں کیونکہ پھر بات اور ہوگی. اب انہوں نے کہا نہیں جی آپ بھی جاؤ پیچھے. اب میں پیچھے جاؤں تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ طارق چوہان صاحب آ گئے ہیں، وہ اس کا جواب دیں گے. طارق چوہان صاحب نہیں دیں گے، میر دے گا اس کا جواب کہ نہیں میں حضرت نے صاحب تو نے صرف اپنی. کریکشن کرنی تھی. وہ جو اویس نے بات بتائی نا، اس نے بتایا کہ مرزا صاحب نے 2 طرح کی نبوت بتائی ہے. یہ درست نہیں، 3 طرح کی نبوت ہے. ایک نبوت تشریعی ہے، ایک نبوت مستقلہ، اور ایک نبوت غیر تشریعی، جس کو ذلی بروزی انہوں نے کہا ہے. تو تشریعی نبوت یہ ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور مستقل نبوت انہوں نے بتائی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے تھے نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا لیکن ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی وجہ سے نبوت کے حقدار نہیں تھے بنے. تو یہ 2 طرح کی ہوگی. تیسری وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملے گی، وہ ذلی اور بروزی نبوت ہے جس کو مرزا صاحب نے بتایا ہے کہ وہ غیر تشریعی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے صرف یہ نہیں کہا کہ نبوت جو مخاطبہ الہی سے مشرف ہو اس کو نبی کا لقب مقام ملتا ہے، بلکہ مرزا صاحب نے اپنی جماعت کو یہ نصیحت کی ہے کہ آپ نے بھی یہ انعام پانے کے لیے کوشش کرنی ہے. یہ دیکھیں مرزا صاحب کیا ہے نا، چھوٹا سی چند لائنیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں غرض منعم علیہم لوگوں میں جو کمالات ہیں اور صراط اللہ دینا انمتا علیہ میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، ان کو حاصل کرنا ہر انسان کا اصل مقصد ہے. اور ہماری جماعت کو خصوصیت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ اس تیار کرے جیسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی. اور وہ جو ان کمالات میں سے جو منعم علیہم کو دیے جاتے ہیں، پہلا کمال نبوت کا کمال ہے جو بہت ہی اعلیٰ مقام پر واقع ہے. ہمیں افسوس ہے کہ الفاظ نہیں ملتے جن میں ہم اس کمال کی حقیقت بیان کر سکیں. یعنی مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو کمالات ہیں نا، 4 کمالات جس میں نبوت شامل ہے، اس کے لیے ہماری
لوگوں کو، ہمارے میرے پیروکاروں کو، میری جماعت کو خصوصیت سے ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں پھر جس دل میں یہ خواہش اور یہ طلب نہیں کہ خدا کا مکالمہ اور مخاطبہ یقینی طور پر اس کو نصیب ہو، وہ ایک مردہ دل ہے۔ اور جس دین میں یہ قوت نہیں کہ اس کمال تک پہنچا دے اور اپنے سچے پیروں کو خدا کا ہم کلام بنا دے، وہ دین من جانب اللہ نہیں اور اس میں راستی کی روح نہیں۔ ایسا ہی جس کسی نبی نے اس راہ کی طرف لوگوں کو نہیں چلایا کہ خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ کے طالب ہوں اور کامل جلد کون سی ہے 20 صفحہ 164 لیکچر لاہور۔ یعنی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے نبوت کا کمال پانے کے لیے جدوجہد کرنی ہے، وہ اپنی جماعت کو نصیحت کر رہے ہیں۔ جی دیو جواب آواز مجھے نہیں چپ ہو گئے اسی بولنا تو بولنے لگ جاتے دیو جواب طارق صاحب دے یہ نہیں وہ حفیظ صاحب، وہ آپ نے ایک ابھی تحریر پڑھی تھی، اس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ مسیح موعود مان بیٹھے ہیں۔ نہیں، کیا تحریر پڑھی میں نے؟ آپ نے ایک تحریر پڑھی تھی، اس میں ہم نے کہا تھا کہ جب آپ نے منع کیا اس سے نبوت کے دعویٰ سے، تو پھر آپ نے مسیح موعود کا کہا تھا کہ مسیح موعود کا دعویٰ ہے۔ آپ کو وہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں وہ مسیح موعود ہوں، اسی میں ایک میں وہ مسیح موعود ہوں۔ کون سا مسیح موعود؟ کہہ رہا ہوں وہ انہوں نے کون سا مسیح موعود کا کیا مطلب ہے؟ مجھے یہ نہیں بات سمجھ آ رہی کہ کون یہ بھی کہا ہے مسیح موعود مجدد ہے اور مجدد اصلاح کے لیے آیا کرتے ہیں۔ یہ ایک منٹ طارق ایک منٹ دیجیے گا مجھے، حفیظ بھائی سے ایک بار بات کر رہے ہیں۔ حفیظ بھائی، انہوں نے کون سے مسیح موعود کا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اس پر افطرا کرنا لعنتیوں کا کام ہے کہ اس نے مجھے مسیح موعود بنا کر بھیجا ہے۔ اور لعنتیوں کا کام ہے؟ اس پر افطرا کرنا لعنتیوں کا کام ہے۔ افطرا کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا آسان۔ افطرا کرنا اس کے پر غلط بیانی کرنا کہ میں نے کچھ کہا اور آپ اس کو کچھ کہیں، اس کو کہتے ہیں افطرا کرنا۔ اچھا، اس میں حفیظ بھائی وہ مطلب مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں مسیح موعود ہوں یا نہیں ہوں؟ یا میں آپ کو وہی کیوں نہیں اویس بھائی سمجھ آ رہی؟ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، سن لینا، جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پر افطرا کرنا یعنی خدا تعالیٰ کی باتوں پر افطرا کرنا۔ خدا تعالیٰ کی بات کون سی؟ جو اس نے میرے متعلق کی ہے، یعنی حضرت کے متعلق، اس پہ افطرا کرنا لعنتیوں کا کام ہے کہ اس نے مجھے مسیح موعود بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں جی مسیح موعود کون سا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی حدیث کے لفظوں میں صحیح مسلم میں بھی مسیح موعود کا نام نبی رکھا گیا ہے، نام نبی رکھا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں بھی میرا خیال ہے غالباً 114 نمبر حدیث ہے، اس میں بھی مسیح موعود کا نام، یہ نہیں کہ مقام، نبی رکھا گیا ہے۔ اور اینڈ میں جا کے اسی کا کہہ رہے ہیں کہ میں وہی مسیح موعود ہوں، خدا کی قسم۔ اور اس پر افطرا کرنا کہ یعنی وہ نبی ہے، وہ میں نہیں ہوں۔ مسیح موعود، ٹھیک ہے، وہ اچھا ٹھیک ہے۔ تو ایک میں ابھی شیخ بھائی، میں حفیظ شیخ بھائی میں ایک تحریر پڑھتا ہوں، ذرا مجھے یہ بتائیے گا۔ یہ ازالہ اوہام حصہ اول ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 3 ہے، پیج نمبر 192 ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اے برادران دین و علماء، شرع متن آپ صاحبان میری ان معروضات کو متوجہ ہو کر سنیں کہ اس عاجز نے جو مسیل موت کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ، لفظ صحیح پڑے نا، شرع متین، ٹھیک ہے، شرع متین آپ صاحبان میری ان معروضات کو متوجہ ہو کر سنیں۔ کس عاجز نے جو مسیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں۔ جی پورا پڑھیں نا، پھر آپ اگر آپ نیچے تک پڑھیں پورا صفحہ، ساری بات کلیئر ہوا۔ آپ طارق بھائی، آپ میرے استاد ہیں تو آپ ذرا خاموش رہنا اس معاملے میں تھوڑا سا۔ جی حفیظ بھائی،
نہیں میں تھوڑا سا محسوس ہوں، آپ طارق بیٹھے ہوئے ہیں، طارق صاحب آپ وہ کہہ رہے ہیں آپ پوری تحریر پڑھیں پھر بتاتے ہوگا اس کا، میں اس وقت میرے پاس وہ موجود نہیں ہے جو آپ بتالا ہم کہہ رہے ہیں، آپ تو طارق بھائی سے پوچھ رہے ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ طارق بھائی سے میری اس کے اوپر بات اور مسیح موت کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ تو اچھا عیسیٰ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ جس کو کم فہم لوگ مسیح موت خیال کر بیٹھے ہیں، یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے جو آج میرے منہ سے سنا گیا ہو، بلکہ یہ وہی پرانا الہام ہے جو میں نے خدا تعالیٰ سے پاک کر براہین انبیاء کے کئی مقامات پر اچھا وہ کہتے ہیں آپ صاحبان میرے ان معروضات کو متوجہ ہو کر سنیں کہ اس عاجز نے جو مسیل موت ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ مسیح موت خیال کر بیٹھے ہیں، یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو آج ہی میرے منہ سے سنا گیا ہو، بلکہ یہ وہی پرانا الہام ہے جو میں نے خدا تعالیٰ سے پا کر براہین احمدیہ کے کئی مقامات پر باتصریح درج کر دیا تھا کہ جس کے شائع کرنے پر 7 سال سے بھی کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا ہوگا۔ میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح بن مریم ہوں۔ جو شخص یہ الزام میرے پر لگائے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے۔ بس آپ کا جواب اس میں آ گیا، سوال کا جواب آ گیا، لیکن ہمیں مسیح مسیح کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ، اور وہ جو مسیح موعود بیان کر رہے ہیں کہ وہ نہیں، اس سے مراد وہی ہے جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا وہ حضرت پرومس عیسیٰ ہے۔ مسایہ کا جس پرومس مسایہ کی آپ بات لفظوں میں بھی نہ لیا جائے، سمپل جس پرومس مسایہ کی بات کرتے ہیں وہ تو عیسیٰ ابن مریم ہے، تو وہ جس پرومس مسایہ کی بھی بات کرتے ہیں کہ پرومس مسایہ بھی لے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میرا وہ دعویٰ ہی وہ تو ہاں تو ٹھیک ہے، ان کو وہ دعویٰ نہیں ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں میں مسیح ابن مریم کا نہیں ہے، ابن مریم کا میرا دعویٰ نہیں ہے، میں کہہ رہے ہیں مسیح موت کر بیٹھے ہیں، یار مسیح موت خیال کر بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ کم فہم لوگ مسیح موت سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہاں وہ کون کم فہم لوگ؟ مجھے کیا پتا کون ہے کم فہم، جو مسیح موت جو ان کو مسیح موت سمجھتے ہیں وہی کم فہم، جو ان کو ابن مریم سمجھ بیٹھے ہیں کہ حقیقی ابن مریم یہی ہیں، جو ہمارے سے آپ لوگ سوال نہیں پوچھتے، جو آپ لوگ ہمارے سے سوال نہیں پوچھتے ان کے والد کا کیا نام تھا، حضرت صاحب کے وہ صفیہ بی بی کی بھی سن لیں یہ یار، کیسے ابن مریم صفیہ ہو بی گئے؟ بی کی بھی سن لیں، وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ حفیظ بھائی ذرا سلو بولیں، مجھے نہیں سمجھ آتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پھر ہم لوگ، یہ سوال میرا اٹھ رہا ہے کہ ہم لوگ ان کو عام بول چال میں مسیح موعود کیوں کہتے ہیں؟ یہاں پر حضور نے مسیح موعود یوز کیا ہے عیسیٰ ابن مریم کے لیے، جن کا حدیث میں نام لے کر وعدہ کیا گیا ہے، جبکہ ہم اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ دیکھیں مرزا صاحب خود ہی پڑھ رہے ہیں، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 341 پر وہ لکھتے ہیں، اور اس زمانہ کے مجدد کا نام مسیح موعود رکھنا اس مصلحت پر معلوم ہوتا ہے کہ اس مجدد کا عظیم الشان کام عیسائیت کا غلبہ توڑنا اور ان کے حملوں کو دفع کرنا ہے۔ تو مرزا صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے کے مجدد کا نام مسیح موعود ہے، تو مسیح موعود یعنی وہاں وہ کہہ رہے ہیں مسیح موعود سے آپ یہ جو سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو مسیح ابن مریم تھے جو وفات پا چکے ہیں، رسول اللہ بر اسرائیل، تو وہی واپس آتے ہیں، وہ میں نہیں ہوں، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ان کا نام مسیح موعود ہے، وعدہ کیا ہوا مسیح، لیکن اصل میں وہ مسیح ہیں۔ جی ہاں، یہی انہوں نے بات کی، میں مسیح مسیح ہوں۔ بے شک وہ مسیح موعود ہیں، کیونکہ مسیح مسیح ہونے کی وجہ سے موعود یہی ہے کہ دعویٰ وعدہ کیا۔ آپ مسیح موعود کہیں گے تو آپ کم فہم ہو جائیں گے طارق بھائی۔ نہیں وہ بھائی جو بات نہیں، اچھا یہاں پہ نا ایک سوال پھر یہ بھی اٹھتا ہے کہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا۔ اب قرآن میں کیا 2 ابن مریم ہیں، ایک مسیح اور ایک حقیقی؟ ہاں دیکھیں یہ فرق مرزا صاحب کرتے ہیں بار بار، حضرت مسیح علیہ السلام قرآن کا ذکر آ گیا نا اب یہاں پہ۔ بھائی قرآن، میری بات سن لیں نا جی جلدی ہوتی کٹتی بھائی، وہاں پہ وہ یہی کہہ رہے ہیں قرآن نے میرا نام مسیح موعود نہیں رکھا تو میں جھوٹا۔ وہ کہاں قرآن نے رکھا ہے؟ مرزا صاحب نے اس کا کیا جواب دیا ہے؟ وہ جواب میں پوچھ رہا ہوں کہاں رکھا ہے، میں جواب دینے لگا ہوں نا۔ وہ کہتے ہیں سورہ تحریم اگر آپ پڑھیں تو اس میں حضرت مریم کو جو اور حضرت آسیہ کو مومنین، یعنی مومنین کی ان سے تشبیہ دی گئی ہے،
دو طرح کے مومنین ہیں، ایک حضرت مریم کی طرح ہے، ایک حضرت آسیہ کی طرح ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مریم سے تشبیہ دینا، اس سے یہ مراد ہے کہ حضرت کے محمدی سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایک شخص ہوگا جو مریمی صفت ہوگا۔ اور اس کے نہیں چوہان صاحب وہاں پہ مومنین کا ذکر ہے نا، تو اگر آپ نے یہ مثال دینی ہے تو پھر تمام مومنین جو ہیں ان کو آپ عیسیٰ ابن مریم کہیں، وہاں پہ مومن کا ذکر نہیں، مومنین۔ ہاں جی، تو جو بھی شخص تو پھر سارے جو مومن ہیں وہ ابن مریم ہیں۔ جو شخص خدا تعالیٰ سے وحی پاتا ہے وہ مسیح بنے، وہاں پہ وحی کا ذکر ہی نہیں ہے نا، وہاں پہ مومنین کی مثال دی گئی ہے۔ یار مصیبت یہ ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے مطابق بات کروں، میں نے قرآن کے اوپر پہ تو بہتان نہ لگائیں۔ مجھے آپ کے فہم سے مجھے ایک ذرہ برابر غرض نہیں، جو مسیح موعود علیہ السلام نے جو بات بتائی نا وہ میں نے وہ بیان کر دی، آپ جو مرضی بیان کرتے یعنی کہ اور جو آپ پڑھ کے فہم لیتے ہیں، قرآن کو بھی اب آپ چینج کریں گے؟ بھئی آپ جو مرضی کہیں، مرزا صاحب کو سب سے زیادہ قرآن کا علم دیا گیا، آپ کو تو نہیں دیا۔ جی خالہ جی آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ آپ مسیح موعود کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ طارق بھائی جو مرزا صاحب کہتے ہیں وہ کیوں نہیں مانتے؟ بعد میں یہ سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہہ تو رہے مرزا ہیں آپ صاحب کم کیا کہہ فہم رہے کیوں ہیں بننا؟ یہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ملہم من اللہ اور مجدد من اللہ کے دعویٰ سے کچھ بڑا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کو یہ رتبہ حاصل ہو، وہ خدا تعالیٰ کا ہم کلام ہو، اس کا نام من جانب اللہ، خواہ مسیل مسیح ہو خواہ مسیل موسیٰ ہو، یہ تمام نام اس کے حق میں جائز ہیں۔ مسیل ہونے میں کوئی اصلی اچھا فضیلت ابیاس بھائی اصلی ذرا مائک کھولیں۔ کی فضیلت ملہم من اللہ اور کریم اللہ میں ہونے میں ہے۔ ابیاس بھائی میں آپ سے ایک سوال وہ پوچھتا بات سن لیں یار، پہلے بات کا جواب تو دینیا کریں، پھر اس شخص کو مکالمہ الہیہ کی فضیلت حاصل ہو گئی ہو اور کسی خدمت دین کے لیے مامور من اللہ ہو گیا ہو تو اللہ جل شانہ وقت کے مناسب حال اس کا کوئی نام رکھ سکتا ہے، یہ نام رکھنا کوئی بڑی بات نہیں۔ اسلام میں موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان، یعقوب وغیرہ بہت سے نام نبیوں کے نام پر لوگ رکھ لیتے ہیں اس تفاول کی نیت سے کہ ان کے اخلاق ان کو حاصل ہو جائے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے مکالمہ کا شرف دے کر کسی موجودہ مسلک کے موافق اس کا کوئی نام بھی رکھ دے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ روحانی خزائن کی 341۔ ابو بکر بھائی بات ہی ختم ہو گئی، نام رکھنے سے کون سا کوئی بن جاتا ہے؟ اچھا اویس بھائی اب آپ مائک کھولیں، اویس بھائی آپ مائک کھولیں ذرا۔ اچھا ابھی آپ نے جو حوالہ پڑھا ہے وہاں پہ مسیح موعود کا ذکر ہے، ایسے ہی ہے؟ جی مسیل موعود، ہاں مسیح موعود کا ذکر ہے۔ مسیح کا نہیں مسیل موعود مسیح لے لیں، ہاں مسیح موعود، چل جو بھی لے لیں، مسیح لے لیں یا موعود لے لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی میں نے جو مرزا صاحب کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا، اب یہاں پہ نہ موعود کا ذکر نہ مسیح کا ذکر، ابن مریم، اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا۔ اب ڈھونڈیں کہاں پہ ہے موعود، کہاں پہ ہے مسیح، یہ ڈھونڈیں اب۔ یہ ابن مریم اور ابن مریم جو ہے نا یہ ایک صفت ہے، مریمی صفت اور مسیحی صفت، تو یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے جس کا قرآن کے اندر ابن مریم، اور بھائی قرآن مرزا صاحب کی بات کر رہے ہیں جن کو قرآن کا سب سے زیادہ علم دیا گیا، مرزا صاحب نے کہا ہے مریمی صفت ہونا، مسیحی صفت ہونا نا یہ ایک صفت ہے، یعنی مریمی صفت سے مسیحی صفت کی طرف جب انسان جاتا ہے تو وہ ایک کامل مومن ہو جاتا ہے اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ شرط مکالمہ مخاطبہ الہی حاصل کرے۔ تو مرزا صاحب نے یہی کہا ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے یار بات کو نہیں پوری کرنے دیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی خلیفہ جو ہے وہ ابن مریم کا نام پائے گا، یعنی اس صفت سے وہ متصف ہوگا۔ تو یہی بات ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں نہیں فرمایا میرے بعد کو رسول الی بنی اسرائیل آئے گا، انہوں نے کہا انہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون، ٹھیک تو خلفاء آئیں گے، تو خلیفہ کے نام ایک ابن مریم نام کا خلیفہ آئے گا۔
ایک منٹ رکے، مطلب امیر بھائی ایک منٹ رکنا آپ. اچھا یار میں پہلے ایک حمزہ سوال ملک کو اٹھوا دو یار، خالہ جی کو کہہ کے نا، میری تو وہ مانتی نہیں ہے. نہیں میں اچھا نے وہ ان یار کو حمزہ اٹھا لیا ملک ہے. وہ نیچے چلیں گے مل پھر گیا؟ دوبارہ. اچھا پھر اچھا نیچے چلے گئے. یہ بات کر اچھا کے نا میرا ایک سوال ہے. اسٹیئر بھائی سے نا جی وہ کیا سمجھے ہیں اس کو وہ بھی پوچھنا ہے ضرور، کیونکہ ابھی تک دو ٹھیک ہے، بس میں جلدی سے ایک بات رکھ لوں اپنی، میں بات رکھ دوں. اچھا اس بات کے اوپر نا میرا میوٹ. تو وہ پیچھے گئے ہیں تو میں اتنی دیر تک اپنا سوال رکھ دوں نا. ٹھیک ہے. اچھا یہ سوال کیا ہے، بس یہ مجھے چاہیے جو مطلب جو لکھا ہے میں وہ میں مانگنا چاہتا ہوں. لکھا یہ ہے، اب دیکھیے گا ذرا سنیے گا بات کو. جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں، یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو آج میرے منہ سے سنا گیا ہو، بلکہ یہ وہی پرانا الہام ہے جو میں نے خدا تعالیٰ سے پا کر بین انبیاء کے کئی مقامات پر بتصریح درج کر دیا تھا، جس کے شائع کرنے پر 7 سال بھی کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا ہوگا. میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح بن مریم ہوں. جو شخص یہ الزام میرے پر لگائے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے، بلکہ میری طرف سے عرصہ 7 یا 8 سال سے برابر یہی شائع ہو رہا ہے کہ میں مسیح ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض روحانی خواہش، طبع اور عادت اور اخلاق وغیرہ کے خدا تعالیٰ نے میری فطرت میں بھی رکھے ہیں، اور دوسرے کئی امور میں جن کی تصریح انہیں رسالوں میں کر چکا ہوں. میری زندگی کو مسیح ابن مریم سے اشد مشابہت ہے، اور یہ بھی میری طرف سے کوئی نئی بات ظہور میں نہیں آئی کہ میں نے ان رسالوں میں اپنے تائیں وہ موعود ٹھہرایا جس کے آنے کا قرآن شریف میں اجملا اور احادیث میں تصریحاً بیان کیا. کیوں نہ کہ میں نے اجمالی تو اچھا موعود ٹھہرانے جس کے آنے کا مطلب اپنے تائیں وہ موعود ٹھہرایا جس کے آنے کا قرآن شریف میں اجملاً. تو یہ قرآن شریف میں جو اجملاً ہے ذکر، یہ ذرا پلیز آپ بتا دیجیے کہ یہ قرآن اجمالاً کا مطلب ہوتا ہے کہ کھلے الفاظ میں نہ ہو بلکہ اشارتاً اس میں ہو. تو تصریح ہو تو اس کا مطلب ہے الفاظ اس کو مسیل کی. کھلے الفاظ. ٹھیک ہے وہ مسیل کی، ٹھیک ہے وہ بتا دیں جہاں پہ مثل. اجمالاً کہاں ذکر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اجمالاً ذکر اس کا ہے آیت استخلاف میں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کما استخلف الذین من قبلہم. یعنی جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ویسی ہی خلافت ہوگی جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، تو اس میں مسیح کا ذکر بھی آ گیا، کیونکہ حضرت موسیٰ کی جو خاتم الخلفاء تھا وہ مسیح تھا. تو چونکہ ویسے ہی مشابہت کی ہونی تھی تو ظاہر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایک خاتم الخلفاء مسیح نے آنا تھا. تو یہ اجمالاً ذکر ہے، نام سے ذکر نہیں ہے. تو لیکن وہاں پہ جو سورہ اصطلاح نام سے ذکر ہے، جو سورہ استحلاف سے آپ مماثلہ لے رہے ہیں نا چوہان صاحب، اگر آپ وہاں پہ سورہ استحلاف سے آپ مماثلت لے رہے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی خلافت قائم ہونی تھی، تو ان کی خلافت کے اندر جو خاتم الخلفاء آیا تھا نا وہ نبی تھا اور مستقل نبی تھا. ہاں جی، مرزا صاحب مستقل نبی صاحب نے یہی کہا ہے کہ اسی لیے مجھے نبی کا نام دیا گیا، میری مماثلت ان سے، کیونکہ وہ نبی مستقل نبی کیا ہوتا ہے؟ غیر تشریعی ہوتا ہے نا مستقل نبی، جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست لیتا ہے. تو وہ حضرت موسیٰ کی. تو مرزا صاحب براہ راست لینے والے ہیں. یار میں یہ بات سن لے پوری. مرزا صاحب نے یہی حقیقت الوحی میں فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے ہیں نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی وجہ سے نبوت کا انعام پانے والے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ان کو ملا تھا. اور وہ اگرچہ وہ تو مماثلت تو ختم ہو گئی نا. پوری بات تو سن لے. اگرچہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے. ابھی بات کو آپ سنتے نہیں دیتے، بیچ میں آپ بولتے ہیں، میں بولتا ہوں بیچ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو خلافت تھی نا، اس کے انبیاء ڈائریکٹ حضرت محمد اللہ تعالیٰ سے نبوت کا انعام پاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کے نتیجہ میں نہیں. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ یہاں پہ انعام ملے ہی اس کو گا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہوگا. اس لیے یہاں پہ انبیاء نہیں بلکہ خلفاء کہا گیا، لیکن مقام ان کا وہی ہے جو انبیاء کا ہوتا ہے. یہی میں نے آپ کو بہت سارے حوالے پڑھ کے سنا دیے. ٹھیک ہے. اب سورہ استحلاف سے نا مجھے جو مماثلت آپ نے بنائی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی خلافت جس طرح قائم ہوئی ویسے ہی قائم ہونی تھی، یہی کہا ہے نا آپ نے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کی خلافت میں سے مجھے ایسی خلافت نکال کے دیں مماثلت میں
جس طرح کی خلافت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت قائم ہوئی ہے ویسی ہی خلافت موسیٰ علیہ السلام کی ثابت کریں سورہ استحلاف سے. اول تو بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ بتایا ہے کہ مشابہت اسی طرح کی ہوگی، فرق صرف یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گئی تھی، لیکن چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک جاری ہے، اس لیے اس میں خلفاء کا سلسلہ مجددین کی صورت میں قیامت تک جاری رہے گا. تو یہ فرق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں بھی بہت فرق ہے. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے، حضرت موسیٰ کی نبوت قیامت تک نہیں تھی. اور حضرت موسیٰ کی نبوت میں ان کی دور میں جو نبی آئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت سے نہیں آئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نبی آئے مجددین، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے ان کو یہ انعام ملا. تو یہ فرق ہے. اور دوسرے کہ مرزا صاحب نے خود ہی اس میں فرما دیا کہ من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا. قرآن شریف کی یہ آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی خدا تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے فرمائے گا. اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا. اور قرآن شریف نے ایسے خلیفوں کا شمار کر کے ظاہر فرمایا ہے کہ وہ 12 ہیں، اور 13واں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جو موسوی شریعت کا مسیح موعود ہے. اور اسی مماثلت کے لحاظ سے جو آیت ممدوحہ میں کما کے لفظ سے مستنبط ہوتی ہے، ضروری تھا کہ محمدی خلیفوں کو موسوی خلیفوں سے مشابہت ہو. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123. تو مرزا صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ یہ آیت استخلاف میں موسوی سلسلہ کے مطابق ہی خلافت قائم کی گئی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے، مجددین کا سلسلہ بھی قیامت تک ہے. جی چلیں طاہر بھائی آئے ہیں، وہ طاہر بھائی کو موقع، میر بھائی طاہر بھائی کو موقع. اویس بھائی ایک منٹ صرف. اچھا آپ نے نا سورہ استحلاف سے جو مماثلت پیدا کرنے کی کوشش کی وہ تو آپ کر نہیں سکے. میں اب آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھ دیتا ہوں کہ یہی مماثلت جو ہے نا جو آپ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بعض ناواقف یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ مسیح موعود کا قرآن شریف میں کہاں ذکر ہے. اس کا یہ جواب ہے کہ خدا تعالیٰ کی کتابوں میں مسیح موعود کے کئی نام ہیں. من جملہ ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلفاء ہے. یعنی ہاں من جملہ خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر پر آنے والا ہو. اب سب سے آخر پہ آنے والا کا معنی کر دیں، اردو کا لفظ ہے. ہاں ٹھیک ہے. میں کیونکہ میں سارے جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں وہ مرزا صاحب کی اپنی تحریر سے بیان کر رہا ہوں، اس لیے میں ان کی ہی تحریر آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں پتہ چل جائے گا کہ خاتم الخلفاء سے کیا مراد ہے، تاکہ وہ یہاں پہ انہوں نے معنی تو معنی بتا رہا ہوں نا، خود کیا وہی معنی بتا رہا ہوں نا مرزا صاحب کی تحریر. اچھا ٹھیک ہے، سنیں. ٹھیک ہے. خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے، جیسا کہ کما کے لفظ